کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی فیلنگ اتنی اتنی گہری ہو یا کوئی لمحہ اتنا خاص کہ الفاظ کم پڑ جائیں؟ ہم سب کی زندگی میں ایسے ان گنت رشتے ہوتے ہیں جو اتنے کمپلیکس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس انہیں بیان کرنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہوتے۔ تو آج ہم اسی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نئے اور بہت دلچسپ الفاظ سیکھیں گے جو انسانی تعلقات کے ان انوکھے احساسات کو نام دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کچھ فیلنگز کو الفاظ میں ڈھالنا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ شاید اس لیے کیونکہ ہم نے انہیں کبھی کوئی نام ہی نہیں دیا۔ اور دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو نام دے دیتے ہیں نا، تو اسے سمجھنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی پرانے دھندلے سے احساس کو صاف صاف دیکھنے کے لیے بس ایک نئے لفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیے انسانی رشتوں کی ان باریکیوں کے لیے بنائے گئے اس نئے اور بہت ہی مزے کے لفظوں کے خزانے کو مل کر دیکھتے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے گہرے سکون کے لمحات۔ چلیے اس سفر کی شروعات ان شانت پرسکون لمحوں سے کرتے ہیں جو کسی بھی مضبوط رشتے کی اصل بنیاد ہوتے ہیں۔ وہ پل جہاں لفظوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اوکے، تو ہمارا پہلا لفظ ہے مارننگ۔ ذرا تصور کریں، ایک لمبا ویکینڈ ہے، صبح کا وقت، اور آپ اپنے کسی خاص کے ساتھ ہیں، پجاموں میں، دنیا کی ساری فکروں سے آزاد۔ اب دونوں نے مل کے اپنی ایک چھوٹی سی الگ ہی کائنات بنا لی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ اور ہاں، شاید دل کے کسی کونے میں یہ احساس ہو کہ یہ سکون ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن اس ایک پل میں بس وہی آپ کی پوری حقیقت ہوتی ہے۔ اور اس لفظ کی بناوٹ وہ بھی کیا کمال کی ہے۔ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، مورن یعنی صبح اور ڈین یعنی ایک آرام دہ پرائیویٹ سی جگہ۔ تو مورن ڈین کا سیدھا سا مطلب ہوا صبح کی ایک اپنی آرام دہ پناہ گاہ۔ کتنا خوبصورت ہے نا یہ تصور۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں سوینٹے کی طرف۔ یہ وہ حالت ہے جب آپ کسی کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل ہوں، اتنے بے تکلف کہ بنا کچھ بولے، بنا کسی دکھاوے کے، بس ایک پرسکون خاموشی میں ایک ساتھ ایگزسٹ کر سکیں۔ یہ وہ سکون ہے جہاں الفاظ کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ اصل میں ساؤتھ ویسٹ انگلش کی ایک ڈائلیکٹ سے آیا ہے۔ ایک بہت ہی پیارا لفظ ہے سوونٹ، جس کا مطلب ہے آسان، پرامن یا ہموار۔ اور یہ لفظ اس احساس کی روانی اور آسانی کو بالکل پرفیکٹ طریقے سے بیان کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں اصل فرق کیا ہوا؟ دیکھیں، مورینڈن ہے دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ کر کے اپنی ایک ٹیمپرری پرائیویٹ یونیورس بنا لینا، جبکہ سویرنٹے دنیا میں رہتے ہوئے ہی ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون حاصل کرنا ہے، جہاں خاموشی خود ایک گفتگو بن جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، تعلقات کی پریشانیاں۔ سکون کے ان پلوں کے بعد اب وقت ہے رشتوں کی الجھنوں اور ان سے جڑی اینگزائٹیز کی طرف بڑھنے کا، کیونکہ سچ تو یہی ہے نا کہ گہرے رشتے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ تو اس سیکشن میں ہمارا پہلا لفظ ہے نکلوفوبیا۔ یہ وہ اندر کا خوف ہے کہ آپ کے سب سے گہرے رشتے بھی کہیں سطحی تو نہیں۔ یہ ڈر کہ اگر زندگی کا کبھی آڈٹ کیا جائے تو پتہ چلے کہ آپ کے رشتوں میں کوئی اصلی گہرائی، کوئی سچی انویسٹمنٹ تھی ہی نہیں۔ اس لفظ کی جڑیں بھی گریک زبان میں ہے، اناخیلوس، جس کا مطلب ہے ڈھیلے ڈھالے طریقے سے جڑا ہوا، اور فوبیا یعنی خوف۔ تو یہ مل کر بن گیا ڈھیلے رشتوں کا خوف۔ بالکل عجیب لیکن کتنا سٹیک لفظ ہے نا اس احساس کے لیے۔ اچھا، اگلا لفظ ہے ڈولونیا۔ یہ وہ عجیب سی بے چینی ہوتی ہے جب کوئی آپ کو حد سے زیادہ پسند کرنے لگے اور آپ کو محسوس ہو کہ شاید وہ آپ کو نہیں بلکہ آپ کے کسی بے عیب، کسی آئیڈیلائزڈ ورژن کو پسند کر رہے ہیں، اور انہیں آپ کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اور اس کی بنیاد ہے قدیم گریک لفظ آئیڈولون پر، جس کا مطلب ہے کسی آئیڈیل فارم کا ایک بھوت یا سایہ۔ اور یہ لفظ بالکل اسی احساس کو ظاہر کرتا ہے کہ لوگ آپ کی اصلیت کو نہیں بلکہ آپ کے ایک خیالی، ایک فینٹم امیج کو پسند کر رہے ہیں۔ تیسرا حصہ، ضروری طوفان۔ اچھا، اب ہم رشتوں کے سفر کے ایک بہت ہی اہم موڑ پر آتے ہیں، وہ طوفان جو اکثر رشتے میں کلیئرٹی اور ایک نئی گہرائی لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ ہے فوڈل ڈن۔ یہ اس بحث کا نام ہے جو بہت
عرصے سے رکی ہوئی ہو، اور جب شروع ہونا تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے، تمام دبے ہوئے مسلوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ سب گلے شکوے مٹا دیتی ہے تاکہ رشتے کی اصل مضبوط جڑیں سامنے آ سکیں۔ اس پورے پروسیس کو جنگل کی آگ والی مثال سے سب سے بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک عرصے سے رکی ہوئی بحث اچانک بھڑک اٹھتی ہے، پھر سارے کھوکھلے بے بنیاد گلے شکوے اس آگ میں جل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ماحول بالکل صاف ہو جاتا ہے، ایک نئی شروعات، ایک نئی امید کے لیے، اور آخر میں رشتے کی وہ گہری سچی جڑیں سامنے آتی ہیں جو اس طوفان کے بعد بھی قائم رہتی ہیں۔ اس لفظ کی اپنی بناوٹ بھی بہت معنی خیز ہے۔ فارڈل کا مطلب ہے بوجھ اور ڈن کا مطلب ہے اونچا شور، یعنی ایک بوجھ کا شور۔ یہ کتنے پرفیکٹ طریقے سے اس احساس کو بیان کرتا ہے جب ایک لمبے عرصے سے دبا ہوا بوجھ آخرکار ایک زوردار شور کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ اور اب آتے ہیں چوتھے اور آخری حصے پر، قائم رہنے والے رشتے۔ اپنے اس سفر کے انجام میں اب ہم ان خوبصورت رشتوں پر فوکس کرتے ہیں جو وقت کی ہر آزمائش پر پورا اترتے ہیں اور ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ یہ لفظ ہے لائی لو۔ ہم سب کی زندگی میں ایسی دوستی ہوتی ہے نا، وہ دوستی جو سالوں تک ڈومنٹ رہ سکتی ہے، لیکن جب ملاقات ہو تو بات بالکل وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں چھوٹی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے درمیان میں وقت گزرا ہی نہیں۔ اور یہ لفظ دو لفظوں کا ایک بہت ہی کلیور سا کمبینیشن ہے، لائف لانگ یعنی عمر بھر کی، اور لائی لو یعنی نظروں سے اوجھل رہنا۔ یہ اس دوستی کی نوعیت کو کتنے شاندار طریقے سے بیان کرتا ہے، جو چلتی تو عمر بھر ہے، بھلے ہی بیچ میں کچھ عرصے کے لیے چھپی ہوئی ہو۔ تو چلیے ان سارے نئے اور دلچسپ الفاظ کو ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ مورینڈن، وہ پجامے والی اپنی کائنات۔ سوینٹے، بے تکلف پرسکون موجودگی۔ نیکلوفوبیا، رشتوں کے سطحی ہونے کا ڈر۔ ڈولونیا، آئیڈیل سمجھے جانے کی بے چینی۔ فارڈلڈن، وہ بیس جو صفائی کر دے۔ اور لائلو، وہ دوستی جو ڈورمنٹ ہے لیکن ہمیشہ رہتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، آپ کی زندگی میں ایسا کون سا احساس ہے جو ایک نئے لفظ کا منتظر ہے؟ زبان ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اور کیا پتہ اگلا نیا لفظ آپ ہی کی کہانی سے نکلے؟